وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاعراف کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں سے اپنے حجم اور سائز کے اعتبار سے سب سے طویل صورت ہے۔ آیات کی تعداد کے اعتبار سے مکی صورتوں میں سب سے طویل صورت سورۃ الشعراء ہے، جس میں 227 آیات ہیں، لیکن اپنے سائز کے اعتبار سے سورۃ الاعراف سب سے طویل مکی صورت ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے کہ کئی واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، ازل سے لے کے ابد تک کے حالات کو بیان کیا گیا ہے۔ ازل میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ابد کے حالات میں جنت و جہنم کا تذکرہ، وہاں کچھ ہونے والے ڈائلاگس کا ذکر آئے گا، اور اس دنیا میں بڑے بڑے ایام جن میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوموں کی تباہی کا فیصلہ فرمایا، اس کا ذکر بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آئے گا۔ اور 6 رسولوں کے حالات انشاءاللہ تعالیٰ اس صورت میں ہم پڑھیں گے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کئی اور مکی صورتوں میں بھی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، ان کے اصل معنی اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہیں۔ پہلے رکوع میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ قرآن کی پیروی کا ذکر کیا گیا ہے، سابقہ ہلاک شدہ قوموں کا ذکر ہے، اور آخرت کے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ کتاب انزل الیک، یہ کتاب ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل کی گئی ہے۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو اس سے آپ اپنے سینے میں کوئی تنگی محسوس نہ کیجیے۔ لتنذر بہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے خبردار کریں۔ وذکری للمؤمنین، اور یہ یاد دہانی ہے، نصیحت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے طور پر کوشش کرتے تھے کہ اللہ کی ہدایت لوگوں تک پہنچا دی جائے، تو طرح طرح کی مشکلات آ رہی تھیں، تو اللہ رب العزت نے تسلی دی کہ آپ مشکلات کو برداشت کیجئے اور اپنی دعوت کا کام جاری رکھیے۔ مزید فرمائے کہ وذکری للمؤمنین، اور یہ ایمان لانے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اب جس کو بھی ہدایت ملے گی اسی قرآن حکیم کے ذریعے سے ملے گی۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس کی جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے سوا اور دوستوں کے پیچھے نہ لگو اور لوگوں کی پیروی نہ کرو۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ یعنی اللہ نے تو یہ قرآن ہدایت کے طور پر عطا فرمایا، لیکن لوگوں کا معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ اس قرآن کو چھوڑ کر اور چیزوں کے پیچھے لگ رہے ہیں۔ یہ معاملہ اس دور میں مشرکین مکہ کا تھا، آج بھی اس دور میں اللہ کا کلام حق ہمارے پاس موجود ہے۔ سیاست کے اصول بھی اسی سے ملیں گے، معیشت کے لیے رہنمائی بھی یہیں سے ملے گی، معاشرت کے لیے تعلیمات بھی یہیں سے ملیں گی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اب حق آ چکا ہے، اسی کی پیروی کرو اور اس کے سوا کسی اور چیز کی پیروی کرنے کی کوشش نہ کرو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، اور ہم نے کتنی بستیاں ہلاک کر دیں، بس ان پر ہمارا عذاب آیا جبکہ رات کو وہ سوتے تھے یا وہ دوپہر کو آرام کرتے تھے۔ فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين، بس ان کی پکار اس کے سوا کچھ بھی نہ تھی جب ان پر ہمارا عذاب آیا کہ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم ہی ظالم ہیں۔ لیکن اس وقت جب اللہ کا عذاب آ جائے اور مہلت ختم ہو جائے، توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ ذکر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورۃ المؤمن آیت نمبر 85 میں، کہ جب عذاب آ جائے اس وقت اگر کوئی ایمان قبول کرے
تو اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوتا، اس وقت کی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ اس کے بعد رسالت کے حوالے سے بڑی اہم آیت کا بیان آ رہا ہے، فرمایا کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور ان لوگوں سے پوچھیں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے بھی، یعنی رسولوں سے یہ سوال ہوگا کہ کیا انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا یا نہیں، اور لوگوں سے یہ سوال ہوگا کہ اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے جو پیغام ان تک پہنچا انہوں نے اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دے چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے سوال کیا، الا هل بلغت، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا تم تک؟ تمام صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول یقیناً آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ تب اللہ رب العزت کو گواہ بناتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہے کہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے ان تک پیغام پہنچا دیا، اور وہ پہنچتے پہنچتے پیغام آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ کے رسول تو گواہی لے چکے، وہ جواب دے دیں گے اللہ میں نے پیغام پہنچا دیا۔ اب ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں بھی جواب دینا ہے روز قیامت اللہ کے حضور میں، اور ہمیں دو اعتبارات سے جواب دینا ہے۔ نمبر ایک، ہم نے خود اس پیغام پر عمل کیا کہ نہیں، اور نمبر دو، کیونکہ نبوت ختم ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب قیامت تک کے لیے انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 143 میں یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گواہی دے چکے، اب ہمیں انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ تو دوسری جواب دہی ہماری یہ ہوگی کہ اس پیغام حق کو ہم نے انسانیت تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہم خود اللہ کے احکامات پر عمل کریں اور انسانیت تک اس تعلیم کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، بس یقیناً ہم ان کو بیان کریں گے اپنے علم سے، اور ہم غائب نہ تھے۔ حق بات بیان کر دی جائے گی ان کے سامنے، اور جو کچھ لوگ کرتے رہے تھے وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں تھا، اللہ سب ان کے سامنے پیش فرما دیں گے۔ اب نتائج کا ذکر ہے، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اعمال کا وزن ہونا اس دن برحق ہے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس جن کے وزن بھاری ہوں گے یعنی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہی نجات پانے والے ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اس کے برعکس وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے وزن ہلکے ہوں گے، نافرمانیاں زیادہ ہوں گی، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، بس یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ بے انصافی کیا کرتے تھے۔ یہ دو ہی نتائج ہیں آخرت میں۔ اللہ ہمیں پہلے نتیجے کے لیے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسرے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو وزن برحق ہے اس دن اعمال کا، یہ باتیں سمجھنا اس دور میں ہمارے لیے آسان ہے۔ آج ٹیمپریچر ناپ لیا جاتا ہے، ہوا کی سپیڈ کو ناپ لیا جاتا ہے، کرکٹ کے میچز کے اندر بالنگ کی سپیڈ کو ناپ لیا جاتا ہے، یہ نہ نظر آنے والی چیزیں ہیں۔ تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ہمارے اعمال کو پیش بھی کرے، اور ان کا جو ویٹیج ہے، ان کی جو حیثیت ہے، ان کی جو ویلیو ہے، اللہ ہمارے سامنے پیش کر دے گا۔ اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ عطا کیا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے اس سے تمہارے لیے زندگی کے سامان بنائے، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ ہمیں ناشکری سے بچائے، اپنی نعمتوں کا احسان مانتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ابلیس کا ذکر بھی آئے گا۔ نوٹ فرمائیے کہ آدم علیہ السلام کا واقعہ کل 7 مرتبہ قرآن حکیم میں آیا ہے۔ ایک مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں، وہ واحد مقام ہے کہ جب مدنی صورت میں واقعہ بیان ہوا، اور 6 مرتبہ یہ واقعہ مکی صورتوں میں بیان ہو رہا ہے۔ تو ترتیب کے اعتبار سے یہ دوسری مرتبہ آ رہا ہے اس مقام پر، پہلی مرتبہ سورۃ البقرہ میں آ چکا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری شکل و صورت بنائی۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، لَمْ يَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ نوٹ فرمائیے کہ یہ ابلیس جنات میں سے تھا۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 50 میں الفاظ ہیں کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا، تبھی اس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، لیکن تھا بڑا عبادت گزار،
تو ایک وقت تھا کہ وہ فرشتوں کی صف میں جا پہنچا تھا، لیکن جب اس نے یہ نافرمانی کی تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اسے دور کر دیا گیا تھا۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تو کس چیز سے تجھے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ قال انا خیر من، اس سے کہا کہ میں بہتر ہوں اس سے، خلقتنی من نار، اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اب یہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کو استعمال کرنے کی کوشش کی اور تکبر کا اظہار کیا اس نے کہ مجھے جو ہے آگ سے پیدا کیا گیا، اسے مٹی سے پیدا کیا گیا، آگ اوپر کی طرف جاتی ہے میں اعلیٰ ہوں، مٹی نیچے پڑی رہ جاتی ہے یہ ادنا ہے، تو میں اعلیٰ ہو کر اس کو سجدہ کیوں کروں؟ یہ لاجکس اس نے پیش کرنے کی کوشش کی۔ یہی فتنہ ہے اس دور میں بھی کہ اللہ کے واضح احکامات کے مقابلے میں عقل کو برتر ثابت کرنے کی کوشش کرنا یا عقل کی بنیاد پر اللہ کی وحی کو پرکھنے کی کوشش کرنا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قال فاہبط منہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو یہاں سے اتر جا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لیے لائق نہیں کہ تو تکبر کرے اس میں، فخرج، پس نکل جا، انک من الصاغرین، بے شک تو ذلیل لوگوں میں سے ہے۔ اب یہ اللہ نے اس پر اپنی لعنت کا اعلان فرمایا ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا کہ اللہ مجھے مہلت دے دے اس دن تک کے لیے جب کہ لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا قیامت کے دن۔ قال انک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ اب یہ اللہ کی مشیت تھی، اللہ نے انسان کو پیدا بھی امتحان کے لیے کیا، تو اس ابلیس کو آزادی دے دی گئی کہ وہ ورغلانے کی کوشش کر سکتا ہے انسانوں کو۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، وہ بولا اے اللہ جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر، مراد ہے میں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب دیکھیے یہ ہے شیطنت، جرم خود کیا ہے، تکبر خود کیا ہے، اور الزام دے رہے اللہ کو، اللہ تو نے جس طرح مجھے گمراہ کیا میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پھر میں ضرور ان تک آؤں گا ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے۔ نوٹ فرمائی کہ شیطان ورغلا سکتا ہے انسان کو۔ سورۃ الناس میں الفاظ ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ وسوسے ڈالتا ہے انسان کے سینے میں، لیکن نوٹ فرمائی کہ اس کو یہ تمام تر اجازت اللہ ہی نے دی ہے، تو بندے کے لیے عافیت اس میں ہے کہ وہ شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے رحمان کی پناہ میں آنے کی کوشش کرے۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 36 میں کہا گیا کہ جب تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگ جائے فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے، لیکن اللہ کے مقابلے میں شیطان کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی صلاحیت ہی نہیں، تو جب تم رحمان کی پناہ میں آ جاؤ گے تو شیطان کے شر سے اللہ تمہیں محفوظ فرما دے گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اخرج منها مذءوما مدحورا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تو یہاں سے نکل جا ذلیل اور خوار ہو کر، لمن تبعک منہم، ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو میں ضرور جہنم کو تم سب سے بھر دوں گا۔ ان الفاظ کا حوالہ آگے کئی صورتوں میں قرآن حکیم میں دیا گیا ہے کہ اللہ نے یہ کہا تھا کہ جو بھی شیطان کی پیروی کرے گا تو اللہ شیطان کو بھی اور شیطان کی پیروی کرنے والوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، بس کھاؤ جہاں سے تم چاہو اور اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، بس تم ہو جاؤ گے بے انصاف لوگوں میں سے۔ یہ ایک آزمائش کا مرحلہ تھا، ایک ڈیمونسٹریشن کرانا مقصود تھی، تو کسی خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے اللہ نے فرما دیا کہ اس کے قریب نہ جانا، باقی جہاں سے چاہو کھا سکتے ہو۔ فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، بس وسوسہ ڈالا شیطان نے ان کے لیے، یعنی چپکے سے کوئی بات دل میں ڈالنے کی کوشش کرنا، ورغلانے کے لیے یہ کوشش کی شیطان نے۔ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ان سے پوشیدہ تھی ان کے لیے ظاہر کر دے۔
یہ ہے شیطان کا اولین حملہ انسان کی شرم و حیا پر۔ اس واقعے میں اصل میں انسانیت کو یہ ڈیمنسٹریٹ کر کے دکھانا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ تمہیں ورغلانے کی کوشش کرے گا اور اس کا سب سے پہلا حملہ تمہاری شرم و حیا پر ہوگا۔ یہ اصل میں مظاہرہ کرایا جا رہا ہے ہمارے لیے نصیحت کے طور پر۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، اور بولا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا ہے، إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، مگر اس لیے کہ کہیں تم فرشتے نہ ہو جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اب یہ اپنے بات میں تاکید پیدا کر رہا ہے شیطان، طرح طرح سے ورغلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤ۔ معلوم ہوا کہ شیطان ایک دو دفعہ نہیں، بار بار انسان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور ان سے قسم کھا گیا کہ بے شک میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ مزید معلوم ہوا کہ وہ اپنی بات میں وزن در وزن پیدا کرنے کے لیے بار بار انسان کو ورغلاتا ہے گناہ کے لیے۔ انسان بہت آسانی سے نہیں آتا، بار بار شیطان محنت کرتا ہے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، بس ان کو مائل کر لیا دھوکے سے۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، بس جب ان دونوں نے درخت کو چکھ لیا تو ان کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ یہ ہے انسان کی فطرت میں شرم و حیا موجود ہے، ان بلٹ ہے۔ جیسے ہی اظہار ہو گیا کہ یہ شرمگاہیں ہم پر کھل گئی ہیں، فوراً جو ہے وہ اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے جنت کے پتوں کے ذریعے سے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور ان کے رب نے ان دونوں کو پکارا، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور نہیں کہا تھا کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے متنبع فرما دیا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا التفات ہوا اور اللہ تعالیٰ نے خود گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے کلمات سکھا دیے آدم علیہ السلام اور حوا سلام علیہا دونوں کو۔ قالا، ان دونوں نے عرض کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب بے شک ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ نوٹ فرمائیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 37 میں یہ ذکر آ چکا ہے کہ یہ کلمات خود اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا سلام علیہا کو سکھائے تھے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، فرمایا تم اترو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، شیطان انسان کا دشمن اور انسانوں میں بھی آپس میں ایک دوسرے سے دشمنیاں ہوں گی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک کے لیے ٹھکانہ ہے اور سامان زندگی ہے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس زمین میں تم جیو گے، وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اسی میں تمہیں موت آئے گی، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے، دوبارہ تمہیں زندگی عطا کی جائے گی۔ یہ ہے واقعہ آدم علیہ السلام کا، کچھ تفصیل دیگر مکی صورتوں میں بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے سامنے آئے گی۔ اس واقعے کا حاصل کچھ اس طرح ہے کہ ایک طرف آدم علیہ السلام کا طرز عمل ہے اور دوسری طرف شیطان کا طرز عمل ہے۔ ان باتوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو بڑی رہنمائی ہے جو ہمیں اپنے معاملات زندگی میں حاصل ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام عاجز تھے، اللہ کی عاجزی اختیار کرنے والے تھے۔ اللہ نے ان کو بڑا بنانا چاہا تھا، اللہ نے ان کو خلیفہ کے طور پر منتخب فرمایا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ شیطان نے خود بڑا بننے کی کوشش کی کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں، یہ مٹی سے بنایا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام خطا ان سے کرائی گئی، اس لیے کہ نسل انسانی کو بتانا مقصود تھا کہ تمہیں امتحان کے لیے بھیجا جائے گا زمین پر، اور شیطان ورغلانے کی کوشش کرے گا۔ شیطان نے خطا خود کی جانتے بوجھتے تکبر کرتے ہوئے۔ آدم علیہ السلام کی جو خطا تھی وہ بلندی کے حصول کے لیے تھی، خطا ہو گئی، اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ نے بلندی عطا فرما دی، معاف فرما دیا۔ شیطان کی جو خطا تھی وہ پستی کی طرف تھی، وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا اور اس پر لعنت اللہ تعالیٰ کی فرما دی گئی۔ آدم علیہ السلام کو جیسے علم ہوا کہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، فوراً ندامت کا اظہار کیا، جھک گئے اللہ کے سامنے۔ شیطان ہٹ دھرمی پر آ گیا،
تکبر پہ آ گیا، جانتے بوجھتے ڈھٹائی کا اس نے مظاہرہ کیا۔ آدم علیہ السلام نے ذمہ داری قبول کی، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم سے خطا ہو گئی، عاجزی کا اظہار کیا۔ شیطان نے خطا کر کے اللہ پر ڈال دی، اللہ تو نے مجھے گمراہ کیے تو میں ان لوگوں کو گمراہ کروں گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آدم علیہ السلام کو نتیجتاً معافی مل گئی، اللہ نے ان کو معاف فرما دیا، اور شیطان کے اس طرز عمل کے نتیجے میں اس کے لیے ذلت ہی ہاتھ آئی اور اس پر اللہ کی طرف سے لعنت فرما دی گئی۔ تو اللہ ہمیں آدم علیہ السلام والا طرز عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عاجزی، جھک جانا اللہ کے سامنے، غلطی ہو جائے تو اس کا اعتراف کر لینا، معافی مانگ لینا اللہ سے، اور شیطان کے طرز عمل سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد تیسرا رکوع ہے جس میں لباس کا ذکر آئے گا، شیطان کے حملوں کا ذکر ہے، مشرکین کی بے حیائی کا ذکر کیا گیا ہے، اور نماز کے موقع پر زینت اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے اولاد آدم ہم نے تمہیں عطا کیا لباس، یواری سوآتکم وریشا، وہ تمہاری شرمگاہ کو ڈھانپتا ہے اور زینت ہے۔ لباس کے دو فنکشنز بیان کیے گئے، کیونکہ شرم و حیا انسان کی فطرت میں موجود ہے، تو انسان کو لباس عطا کیا گیا تاکہ وہ اپنے جسم کو ڈھانپے، اور نمبر دو یہ زینت کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ جو بھی اچھا لباس میسر ہو انسان کے پاس اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ راہبانہ تصور کی نفی ہے، اور ان قوموں کی بھی نفی ہے کہ جو لباس کو تکلفات سمجھتے ہیں۔ تو فرمائے کہ لباس ہم نے تمہیں عطا فرمایا جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور زینت کا ذریعہ ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقویٰ کا لباس، ایک ہے ظاہری لباس جو انسان استعمال کرتا ہے، ایک ہے باطنی لباس۔ فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، تقویٰ کا لباس، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی روش، ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ بہتر ہے۔ اگر دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، آخرت کی جواب دہی کا احساس نہ ہو، نافرمانی سے بچنے کا جذبہ نہ ہو، تو کتنا ہی بہترین لباس انسان پہن لے اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا، اس کو زندگی کا رخ غلط ہی رہے گا، اس کو خیر حاصل نہیں ہو سکے گا۔ فرمایا کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقویٰ کا لباس یہ سب سے بہتر ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یہ لباس جو اللہ نے دیا انسان کی شرم و حیا کے حفاظت کے لیے، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے، وہ چاہتے ہیں کہ تمہاری شرم و حیا محفوظ رہے، اسی لیے سطر کے اور پردے کے احکامات ہمارے دین نے دیے شرم و حیا کی حفاظت کے لیے، اور تقویٰ کا حکم بھی اسی نے دیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ لعلہم یذکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے اولاد آدم کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے نکالا تمہارے ماں باپ کو جنت سے، ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، اس نے ان کے لباس اتروا دیے تاکہ ان کے شرمگاہیں ظاہر کر دے۔ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ اور اس کا قبیلہ اس جگہ سے تمہیں دیکھتے ہیں جہاں تم انہیں نہیں دیکھتے۔ اب یہ ہے بڑا خطرناک مسئلہ، اللہ نے شیطان کو، جنات کو آزادی دی ہے، وہ انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں، انسانوں کے لیے ان کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن نوٹ فرمائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج ہمیں بتایا ہے، اور بہت آسان علاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی جب آپ لباس تبدیل فرماتے تو لباس اتارتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے تھے۔ اس کا حاصل یہ کہ اللہ شیاطین اور ہمارے درمیان پردہ ڈال دے گا۔ جب ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے انشاءاللہ تو اللہ شیطان کے شر سے بچا لے گا۔ تو یہ شیطان کا حملہ ہے انسان کی شرم و حیا پر، اسی لیے لباس کے احکامات، اسی لیے پردے کے احکامات دین میں دیے گئے، پھر اسی لیے دعائیں بتائی گئیں اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے، تاکہ شیطان اور اس کے قبیلے کے حملوں سے ہم بچ سکیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ہم نے شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اس کے بعد مشرکین کا ذکر ہے، وہ خانہ کعبہ کا برہنہ طواف کیا کرتے تھے معاذ اللہ، اور اس کو کہتے تھے یہ تو اللہ کی عبادت ہم کر رہے ہیں، اور معاذ اللہ اس کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب بھی کرتے تھے کہ ہمارے تو یہ حکم ہے معاذ اللہ۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ بے حیائی کرتے ہیں، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادوں کو اس پر پایا تھا، وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا تھا۔ قُلْ
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ سورہ النحل آیت نمبر 90 میں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فحاشی سے تمہیں منع فرماتا ہے، برائی سے منکرات سے تمہیں منع فرماتا ہے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ تمہیں منع فرماتا ہے فحاشی سے، منکرات سے اور زیادتی کے کاموں سے۔ تو فرمائے کہ ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر وہ بات منسوب کرتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ اب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے کس بات کا حکم دیا۔ قل امر ربی بالقسط، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے۔ واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، اور اپنے چہرے ہر نماز کے وقت سیدھے کر لیا کرو۔ ایک مراد یہ کہ نماز کے وقت بیت الحرام کی طرف رخ ہونا چاہیے، ایک سمت جو مقرر کر دی گئی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اسے پکارو خالص اسی کے لیے اپنی بندگی کو کرتے ہوئے۔ تمہارا ہر عمل خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الانعام آیت نمبر 162 میں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری عبادت، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ تو خالصتاً اپنے آپ کو اسی کے لیے کر لو، اس کی بندگی کرو۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اسی کو پکارو بندگی کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ کما بدأکم تعودون، جیسے اس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا فرمایا تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ جس نے پہلی مرتبہ پیدا فرمایا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، اور اپنے چہرے ہر نماز کے وقت سیدھے کر لو۔ وادعوہ مخلصین لہ الدین، اور اسی اللہ کو پکارو اپنی بندگی کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ کما بدأکم تعودون، جیسے اس نے تمہیں پیدا فرمایا یعنی پہلی مرتبہ تم دوبارہ جی اٹھو گے، یعنی دوبارہ تمہیں زندگی عطا کی جائے گی۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک فریق کو اللہ نے ہدایت دی اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، بے شک انہوں نے اللہ کے سوا شیاطین کو دوست بنا لیا۔ ویحسبون انہم مہتدون، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت پر ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کر لیا کرو۔ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 26 میں یہ لباس زینت کے لیے بھی عطا کیا گیا۔ انسان جب اللہ کے حضور میں حاضری دے، نماز کے لیے کھڑا ہو، تو بہتر لباس پہننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا کم از کم درجہ علماء نے بیان کیا کہ کم از کم لباس ایسا ہو نماز کے موقع پر جس کو پہن کر انسان لوگوں کے سامنے جانا پسند کرے، ورنہ ایسی بات کہ لوگوں کے سامنے تو بڑے اچھے لباس میں جا رہے ہیں اور اللہ کے حضور میں جب کھڑے ہو تو جس طرح کا لباس بھی پہن لیا، یہ درست نہیں ہے۔ فرمایا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کیا کرو۔ وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو۔ ولا تسرفوا، اور اسراف نہ کرو۔ جو بھی اللہ نے حلال چیزیں عطا فرمائی ہیں، جائز نعمتیں دی ہیں، اس کو استعمال کرو، اس کو اختیار کرو، لیکن اسراف نہ کرو۔ حلال میں بھی بیجا استعمال نہ کرو، اللہ کی نعمت کی ناقدری نہ کرو۔ انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس کے بعد 14 رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں شرک اور بعض گناہوں کی نفی کی گئی ہے، ہدایت کی پیروی کرنے کی تلقین ہے، اور نافرمانوں کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کس نے حرام کی ہے اللہ کی زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی۔ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور پاکیزہ رزق میں سے۔ جواب دو، تم نے جس چیز کو چاہا حلال کر لیا، جس کو چاہا حرام کر لیا، تمہیں یہ اختیار کس نے دیا؟ اس میں یہ بات بھی ہے کہ رہبانیت کی نفی کی جا رہی ہے، جیسے کہ عیسائیوں نے اختیار کیا یا بعض دیگر مذاہب کے لوگوں میں بھی ہے کہ بھئی جنگل بیابانوں میں نکل جاؤ، دنیا کی سہولیات سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ یہ طرز عمل غلط ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کے برابر ہے۔ تو اے نبی فرما دیجئے کس نے حرام کی اللہ کی زینت جو اس نے بندوں کے لیے پیدا فرمائی؟ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور رزق میں سے پاکیزہ چیز سے استعمال کرو، جائز چیزوں کو حلال طریقے پر استعمال کرو، جائز ذرائع سے کماؤ، جائز طریقے پر خرچ کرو، جائز ہے بالکل۔ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے، خالصۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن خاص طور پر انہی کے لیے ہوں گی۔ اصلاً یہ نعمتیں اہل ایمان کے لیے ہیں دنیا میں بھی، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ان کے طفیل نافرمانوں کو بھی دے رہا ہے، وہ رب العالمین ہے، ہر ایک کو دے رہا ہے، لیکن آخرت میں خالص طور پر یہ نعمتیں اہل ایمان کے لیے ہی ہوں گی، نافرمانوں کو، کفار کو اس میں سے کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح ہم آیات تفصیل سے بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے کیا حرام قرار دیا ہے۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میرے رب نے تو حرام قرار دیا ہے بے حیائی کو، جو بھی اس میں سے ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو، والاثم اور گناہ کو، والبغی بغیر الحق کی اور ناحق سرکشی کو، ان باتوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اب نوٹ فرمائیے، فرمائے کہ چاہے بے حیائی کھلی ہو یا پوشیدہ ہو، اس سے منع کیا گیا۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ شیطان کا حملہ بھی انسان کی شرم و حیا پر ہوتا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان و حیا دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ایک کے چلے جانے سے دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ تو اللہ نے جو بے حیائی سے بچنے کے احکامات دیے ہیں وہ ہماری شرم و حیا کی حفاظت کے لیے۔ ظاہری طور پر بے حیائی، موسیقی کی محافل، رقص و سرور کی محافل، ڈرامے، فلمیں جس میں پردے کے کوئی احکامات کا خیال نہیں اور اللہ کی نافرمانی کے کام ہو رہے ہوں۔ پوشیدہ طور پر یہ ہے کہ کوئی تنہائی میں بیٹھ کر نامحرم سے ملاقاتیں ہو رہی ہوں، تنہائی میں بیٹھ کر کوئی تصورات، خیالات کسی نامحرم کے متعلق دل میں پیدا کیے جا رہے ہوں، یہ پوشیدہ طور پر بے حیائی کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمیں ہر کھلی اور چھپی بے حیائی سے محفوظ فرمائے۔ تو اللہ نے یہ حرام قرار دیا ہے جو بھی بے حیائی کی باتیں ہیں، والاثم اور گناہ، یعنی اطاعت میں جو بھی سستی ہوتی ہے وہ گناہ ہے، اس کو اللہ نے منع فرمایا۔ والبغی بغیر الحق، اور ناحق سرکشی کو۔ بغی یہ ہے کہ اللہ نے جو حدود مقرر فرمائی انسان اس سے تجاوز کر جائے، ان کو پامال کر جائے، ان چیزوں کو اللہ نے منع فرمایا۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جس کے لیے اس نے کوئی دلیل عطا نہیں فرمائی۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے، ان باتوں سے اللہ نے تمہیں منع فرمایا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر امت کے لیے ایک مدت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پس جب ان کا وقت مقرر آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں نہ ایک گھڑی آگے ہو سکتے ہیں۔ یعنی ہر قوم کے لیے اللہ نے وقت کو متعین فرمایا، جب مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اسی سورۃ الاعراف میں آگے چل کر ہم گزشتہ قوموں کے واقعات پڑھیں گے کہ جب انہوں نے حد سے تجاوز کیا، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، اور جب ان کی مہلت ختم ہوئی تو ان پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل کیا گیا۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم، اے اولاد آدم جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے رسول آئیں، یقصون علیکم آیاتی، تمہیں میری آیات پڑھ کر سنائیں، فمن اتقی واصلح، تو جس نے تقوی اختیار کیا یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچا اور اس نے اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور ان سے تکبر کیا، یعنی کہ اللہ کی آیات پر توجہ نہیں کی، اپنی عقل کو سب کچھ سمجھا، عقل کو ترجیح دے دی، خواہشات نفسانی کی پیروی کی، یہ ہے اللہ کی آیات سے تکبر کرنا۔ فرمایا کہ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور ان سے تکبر کیا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بس اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، او کذب بآیاتہ، یا اس کی آیات کو جھٹلایا۔ مراد یہ ہے کہ من مانی کوئی بات اختیار کی، اس کو منسوخ کر دیا کہ اللہ نے حکم دیا، یا اپنے قول یا اپنے عمل سے جس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب،
یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا حصہ کتاب میں سے مقرر شدہ مل جائے گا، دنیا کا حصہ ان کو مل جائے گا، لیکن بارہ پھر لوٹ کر اللہ کی طرف تو جانا ہی ہے۔ آگے فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ، یہاں تک کہ جب ہمارے فرشتے ان کے پاس ان کی جان نکالنے کے لیے آئیں گے، قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ فرشتے کہیں گے کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا، وہ کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے، وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے، أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، کہ بے شک وہ کافر تھے۔ یعنی کہ جب روح قبض ہوتی ہے اسی وقت یہ سختی کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ہی ہے کہ نافرمانوں کے لیے قبر کا عذاب ہے، اور فرما برداروں کے لیے یہ ہے کہ جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ قبر عطا فرمائے کہ جس میں اللہ جنت کی کھڑکی ہمارے لیے کھول دے، اور اس قبر سے محفوظ فرمائے کہ جس میں ظالموں پر عذاب ہوگا۔ مسلم شریف کی روایت بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے درخواست کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر سنا دے تاکہ تمہیں عبرت حاصل ہو۔ قَالُوا ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے تم داخل ہو جاؤ جہنم میں ان امتوں کے ساتھ جو گزر چکی تم سے پہلے، جنات اور انسانوں میں سے۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب بھی کوئی امت کوئی قوم اس میں داخل ہوگی تو دوسری امت اس پر لعنت کرے گی، یعنی کوئی ہمدردی اس وقت کسی کو کسی کے ساتھ نہیں ہوگی۔ حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب وہ سب اس میں داخل ہو جائیں گے، قالت اخراہم لأولاہم، تو ان کے بعد والے پچھلوں کے بارے میں کہیں گے ربنا ہؤلاء اضلونا، اے ہمارے رب یہ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، بس انہیں آگ کا دگنا عذاب دے۔ قال لکل ضعف، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، ولکن لا تعلمون، لیکن تم جانتے نہیں ہو۔ پچھلے والوں کے لیے بھی دوہرا عذاب ہے جو گزر چکے، کہ خود گمراہ ہوئے اور دوسروں کی گمراہی کا ذریعہ بنے۔ بعد والوں کے لیے بھی عذاب ہوگا، جانتے بوجھتے گمراہ بھی ہوئے اور پچھلے والوں کے انجام سے عبرت حاصل نہیں کی، ہر ایک کو عذاب دوہرا ہوگا۔ وقالت اولاہم لاخراہم، اور ان کے بعد والوں کو کہیں گے ان کے پچھلے لوگ، فما کان لکم علینا من فضل، کہ تمہیں ہم پر کوئی بڑائی حاصل نہیں ہے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، لہذا چکھو عذاب اس کے بدلے جو کچھ کہ تم کیا کرتے تھے۔ یعنی جو بھی لوگ پہلے گزر چکے وہ بعد والوں سے کہیں گے تم ہمیں کیوں برا بھلا کہہ رہے ہو، تم ہمارے انجام سے سبق حاصل کر لیتے، تمہارے پاس ہدایت آ گئی تھی تم اس کو فالو کر لیتے۔ تو پچھلے لوگوں پر کوئی الزام تراشی نہیں ہو سکتی۔ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ البقرہ آیت 134 میں، تلک امۃ قد خلت، یہ ایک امت ہے جو گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمائی کی اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم نے کمائی کی۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے نہیں سوال کیا جائے گا اس کے متعلق جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد 5واں رکوع اس سورہ مبارکہ کا آ رہا ہے، اس میں اہل جہنم اور اہل جنت کا ذکر ہے اور ایک مکالمے کا ذکر بھی آئے گا۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم مجرمین کو بدلہ دیتے ہیں، یعنی نافرمانوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ مسند احمد کی روایت میں اس کی کچھ تشریح بیان کی گئی ہے، نافرمانوں کی دعائیں اوپر نہیں جاتی، ان کے اعمال اوپر نہیں جاتے، اور جب موت واقع ہو جاتی ہے تو روح بھی اوپر نہیں جاتی۔ سجیین، سورہ مطففین میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، سجیین میں ان کی روح کو ڈال دیا جاتا ہے انتہائی پستی کے مقام پر، یہ تفسیر مسند احمد کی روایت میں بیان ہوئی۔ اور یہ جو الفاظ آئے کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں اس کے سوراخ میں داخل نہ ہو جائے، جیسے یہ ہونا محال ہے کہ اونٹ کسی سوئی کے سوراخ میں سے گزر جائے، ایسے یہ بھی محال ہے کہ نافرمان جنت میں داخل ہو سکے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد عذاب کے حوالے سے بڑی سخت آیت آ رہی ہے،
لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ان کے لیے جہنم ہی بچھونا ہے اور ان کے اوپر سے جہنم ہی اوڑھنا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ سورہ البلد کی آخری آیت ہے علیہم نار مؤصدہ، چاروں طرف سے ان پر آگ بند کر دی جائے گی۔ اللہ اس عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے، اور آج جو مہلت ہمارے پاس ہے ہمیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل، اور ہم ان کے سینوں سے نکال لیں گے جو کچھ کدورت ہوگی۔ تجری من تحتہم الانہار، ان جنتوں کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یعنی کہ اہل ایمان میں اگر دنیا میں کوئی اختلاف پیدا ہو گیا تھا، کوئی کسی کے حوالے سے دل میں میل تھا، اللہ اس کو صاف فرما کے جنت میں داخل کریں گے۔ اور ایک تفسیر علماء نے یہ بیان کی کہ جنت میں اہل جنت کے مختلف درجات ہوں گے، تو وہاں کوئی حسد نہیں کرے گا کسی کو دیکھ کر کہ یہ بلند درجے پر ہے اور میں اس سے نیچے ہوں، کوئی کدورت کوئی حسد دل میں باقی نہیں رہے گی۔ تجری من تحتہم الانہار، ان جنتوں کی نیچے نہریں جاری ہیں۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور وہ کہیں گے تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت عطا فرما دی۔ یہ ہے ہدایت کا کلائمیکس اور نقطہ عروج، اللہ جنت یعنی اپنی رضا کے مقام تک پہنچا دے، وہاں بھی شکر ادا کریں گے اہل ایمان۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہاں تک ہدایت عطا فرمائی۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ تھے اگر اللہ ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور انہیں کہا جائے گا تم اس جنت کے وارث ہو جاؤ ان اعمال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی قدردانی دیکھیے۔ اے بندو جاؤ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں چلے جاؤ۔ ہماری کیا حیثیت، ہمارا کیا مقام؟ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سوال کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ تو حدیث میں بندے کی بندگی اور اس کی عاجزی کا ذکر ہے۔ اللہ میرا کوئی کمال نہیں، تو اپنی رحمت میں داخل فرما دے تو تیرا فضل ہے، میں تو کسی قابل نہیں۔ یہ بندے کی عاجزی کا تقاضا ہے، بندہ اسی بات کو اپنے سامنے رکھے، میری کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ قدردان ہے، اللہ جو چاہے کہہ سکتا ہے، اللہ کا اختیار ہے۔ فرمایا جائے گا وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور انہیں کہہ دیا جائے گا کہ تم اس جنت کے وارث ہو جاؤ ان اعمال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں جہنم سے بچنے کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور ان اعمال کے بعد وہ اپنی رضا کا اعلان فرمائے، بندوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔